اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوى صلوات. عزیزان محترم، سبیل الہی کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. وہ آیات جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ 5 آیتیں ہیں، اور میں مسلسل اپنے سننے والوں کی خدمت میں ان 5 آیات کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بلند ترین خدا کے نام کی تسبیح کرو. الذی خلق فسوى، جس نے خلق کیا اور ضرورت کی ہر شے سے اس مخلوق کو نوازا، سوا. والذی قدر فہدى، اور اس نے پھر ہر شے کی تقدیر معین کی، اور پھر ہر وہ شے جو خلق کی اس کو ہدایت کے فریضے کو انجام دیا. یہ وہی اللہ ہے جو تمہارے لیے چارہ اگاتا ہے، اور یہ وہی اللہ ہے جسے ایک دن چارے کو بھوسے میں تبدیل کر دیتا ہے. میرے دوستو، میرے عزیزو، منزل تمہید ہے، اور بہت آرام سے میرے ان معروضات کو سماعت کرتے رہنا. پچھلی ساری گفتگوؤں کا خلاصہ، یہ 2 گھنٹے جو پہلے گزر گئے، ان کا خلاصہ جانتے ہو کیا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى، اس نے خلق کیا اور ضرورت کی ہر شے سے نواز دیا. یعنی چیز خلق کرے اور اللہ اس کی ضرورتوں کو پیدا نہ کرے اور اس کی ضرورتوں کو پورا نہ کرے تو یہ عدل کے خلاف ہوگا. یہ جملے ذہن میں محفوظ ہو جائیں، کہیں نہ کہیں تو کام آئیں گے. یعنی اللہ نے ایک چیز پیدا کی اور جو اس کی ضرورتیں تھیں
اسے پورا نہیں کیا تو یہ عدل کے خلاف ہوگا نا. تو ہم نے پیدا بھی کیا اور ہم نے اس کی ضرورتیں بھی پوری کی, ہم عدل پہ قائم ہیں. پہلی گفتگو. والذی قدر فہدی, پھر ہم نے اس کا ایک انجام اور اس کا ایک آغاز معین کیا. قدرہ, اس کی تقدیر معین کی. دیکھیں گے تقدیر کو کہ تقدیر ہے کیا, اس کی ہم نے ایک تقدیر معین کر دی. ٹھیک. فہدی, اور جس کام کے لیے اسے بنایا تھا اس کام کی طرف اس کی ہدایت کر دی. مولانا عالم اسلام نے جتنے ترجمے کیے ہیں ان سب سے الگ میں نے ترجمہ کیا اور الٹ کے کیا. یہ دیکھ عربی مجھے بھی آتی ہے. فہدی, قدر فہدی, اس نے تقدیر معین کی ہر شے کی, اور جس کام کے لیے اسے خلق کیا گیا تھا اس کام کی ہدایت اسے کر دی کہ تو یہ کام انجام دینا ہے. یہاں تک ہم آگے. یہ آیت کا ترجمہ تھا اور اس کی تلخیص تھی. پچھلی ساری تقریروں کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار نے جانور پر کوئی شریعت نازل نہیں کی, جانور پر کوئی کتاب نہیں اتری, جانور پر کوئی رسول نہیں آیا. اس کی فطرت میں اس کی ہدایت رکھ دی گئی. اس کے لیے میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا. بھائی ایک آیت اور سنتے جاؤ پھر اس آیت کی طرف آؤں گا. وَأَوْحَىٰ كُلَّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا, اللہ نے ہر آسمان کو یہ بتلا دیا کہ اسے کیا کام کرنا ہے. اوحا, وحی کے ذریعے. تو وحی ہوئی آسمان کے اوپر. وَأَوْحَىٰ, اب وہ آیت پڑھ رہا ہوں. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ, ہم نے شہد کی مکھی پہ وحی کی, اس کے مزاج میں ڈال دیا. توجہ رکھنا, اس لیے کہ یہ وہ منزل تمہید ہے کہ اگر یہ منزل تمہید آسانی سے سر ہو گئی تو ہم یہی سے آسانی سے آگے بڑھ جائیں گے بہت تیزی کے ساتھ. اوحا ربک الی النحل, تمہارے رب نے شہد کی مکھی پہ وحی کی. تو چھوڑا گیا جانوروں کو اور دوسری مخلوقات کو وحی الہی پر, لیکن چونکہ اس مخلوق کو ہدایت کرنی تھی اس لیے عقل تفویض ہوئی. اسی لیے جانوروں پہ کوئی رسول نہیں آیا, جانوروں پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی. رسول جہاں بھیجے گئے وہاں عقل تھی تو رسول بھیجے گئے. تمہید آسانی سے سر ہو رہی ہے نا. اچھا بھائی, اب عقل تھی تمہارے پاس, اس نے رسول کو بھیج دیا. یہاں رک کر ایک جملہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں اور بھی عرض کرتا چلوں کہ رسول آئے اور آنے کے بعد انہوں نے جو مینیفیسٹو دیا, اپنے آنے کا جو وجود کا جو جواز پیش کیا, وہ جواز پیش کروں. لقد ارسلنا رسلا, سورہ حدید 57واں سورہ قرآن کا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو عدل پہ قائم کریں. عدل سمجھ میں آ رہا ہے؟ تکوین میں عدل تھا, تخلیق میں عدل تھا, ضرورتیں پورے ہونے پر عدل کا مظاہرہ تھا کہ سب کی ضرورتیں پوری کی. اور اب ہم نے انبیاء اس لیے بھیجے کہ وہ تمہیں عدل پہ قائم کریں. لیقوم الناس بالقسط, تاکہ عوام الناس عدل پہ قائم ہو جائیں. انبیاء کے آنے کا سبب عدل. اب تم پوچھو گے نا یہ عدل ہے کیا, تمہارا اب دوسرا سوال جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ عدل ہے کیا جس پہ ہم قائم ہو جائیں. تو دو تعریفیں لغت عرب میں لکھی گئیں. اعطاء
کل ذی حق حقہ، عدل کے معنی ہے کہ جس کا جو حق ہے اسے دے دیا جائے۔ اب تکوین کا عدل سمجھ میں آیا ہے یا نہیں، کہ کائنات میں جو عدل قائم ہے، جس کا جو حق ہے اسے دے دیا جائے۔ اعطاء کل ذی حق حقہ، حق والے کو اس کا حق دے دیا جائے، یہ عدل ہے۔ یہ ایک تعریف ہے عدل کی۔ اور دوسری تعریف سنو گے، وضع الشیء فی محلہ، چیز کو اس کے پراپر مقام پر رکھ دینا، یہ عدل ہے۔ تو جو چیز جس چیز کے لیے خلق ہوئی وہی رکھو، پہنچے نہیں؟ جو چیز، بھائی عدل یہ ہے کہ جو چیز جس مقام کے لیے خلق ہوئی اس چیز کو وہی رکھو، اگر وہاں سے ہٹا دیا تو یہ خلاف عدل ہوگا۔ اسی لیے ہم نے نبوت کے سے پہلے عادل رکھا کہ اگر عادل رہے گا تو نبوت کے بعد امامت آئے گی، قیامت نہیں آئے گی۔ اعطاء کل ذی حق حقہ، اچھا تو ہر شے کو اس کا حق دے دو، اور چیز کو اس کی مناسبت سے جہاں کے لیے وہ چیز بنائی گئی ہے اس مقام پہ رکھ دو۔ تو اگر کسی کو بھاگنے کے لیے بنایا گیا ہو تو اسے بھگا دو، اگر کسی کو رکنے کے لیے بنایا گیا اسے روک لو۔ بھائی ثبات قدم کے لیے جو ہے وہ ثبات قدم کرے، جس ثبات قدم نہ کر سکے وہ بنایا ہی نہیں گیا ثبات قدم کے لیے، تو اسے ثبات قدم کا حکم نہ دو۔ تو چیز کو اپنے صحیح اور جائز مقام پر رکھو، یہ ہے عدل۔ یہاں تک ہم آ گئے۔ دیکھو ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جب ایک مسلسل موضوع ہوتا ہے اور 8-10 دن اس موضوع پہ گفتگو کرنی ہوتی ہے تو سلسلہ فکر جو ہے وہ ایک سفر ہے، ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف، اور اسی کا نام ہجرت ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں مگر ہجرت کر رہے ہیں۔ اس جملے کی وضاحت کبھی پھر کروں گا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ہجرت کر رہے ہیں، یعنی فکر سفر کر رہی ہے۔ اچھا بھائی، تو اب عدل کو اتنی اہمیت دی گئی، یہ عدل کو اہمیت کیوں دی؟ آ رہا ہوں میں، بہت قریب ہونا چاہ رہا ہوں۔ عدل کو اللہ نے اتنی اہمیت کیوں دی؟ یعنی ہر آیت عدل سے بھری ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو عدل کو اہمیت دینے کا کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا۔ اب پھر واپس چلو قرآن کی طرف۔ یہ تھیسس ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ تقریر نہیں ہے، یعنی ایک فکر سے دوسری فکر کی طرف منتقل کرنا۔ اچھا تو اب دیکھیں بھائی، بات کل یہ ہے کہ قرآن مجید نے انسان کی سرکشی اور نافرمانی کو بہت زیادہ پروجیکٹ کیا ہے قرآن میں، بہت زیادہ۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، سورہ علق کی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کلا ان الانسان لیطغی۔ ہم نے جمے ہوئے خون سے پیدا کر دیا اور آج بھی سرکشی نہیں گئی۔
ہم نے جمے ہوئے خون سے انسان بنا دیا. ان الانسان لیطغی، انسان یطغی طغیان، انسان سرکشی کرتا ہے. ان رآہ استغنی، جب وہ یہ دیکھ لے کہ وہ مستغنی ہو گیا، اس کی ساری احتیاجات پوری ہو گئیں، تو وہ اللہ سے سرکشی کرنے لگتا ہے. طغیان کی ایک آیت طغیان کی. توجہ رکھنا، اس لیے کہ اسی مقام سے مجھے آگے بڑھ جانا ہے. انسان سرکشی کرتا ہے. سورہ والفجر پوری آیتیں نہیں پڑھوں گا. الذین طغوا فی البلاد، یہ قوم عاد والے، یہ قوم سمود والے، یہ فرعونوں والے، یہ لوگوں نے اپنے عہد میں سرکشی کی، ہم نے انہیں تباہ کر دیا. دو مقامات کی آیتیں ہوتی ہیں. کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے بڑی سرکشی کی. اذ انبعث اشقاہا، ایک شقی شخص قوم سمود سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اب دیکھو میں آف دا ریکارڈ جا رہا ہوں، ضروری تو نہیں ہے نا کہ جو ایجنڈا ہو ذہن میں اس میں بات کی جائے. اور سچی بات تو یہ کہ میرے پاس ایجنڈا ہوتا بھی نہیں سوائے آیات قرآنی کے، میرے پاس کوئی ایجنڈا نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا سننا. کذب ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا. سورہ والشمس کی آخری آیتیں ہیں، وہ ساری کی ساری آپ کی خدمت میں نے پیش کر دی. کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے نافرمانی کی. ان کا ایک شقی شخص کھڑا ہو گیا اور اس شقی شخص سے ان کے زمانے کے رسول نے کہا کہ یہ اللہ کا ناقہ ہے. ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ کا ناقہ ہے. یہ اللہ کا ناقہ جانتے ہو؟ اونٹنی، یہ اللہ کا ناقہ ہے. وَسُقْيَاهَا، اور یہ ہے اس کا گھاٹ. ایک دن تم پانی پیو گے، ایک دن پورا یہ ناقہ پانی پیے گا. خبردار اس میں نافرمانی نہ کرنا. ناقۃ اللہ، یہ اللہ کا ناقہ ہے. یہ میں بار بار جو لفظ دہرا رہا ہوں، تو اللہ کا ناقہ، اللہ کی اونٹنی، اللہ کی اونٹنی. اچھا، ناقہ تیز رفتار سواری کا نام ہے. جانوروں میں جو مادہ ہوتی ہے وہ بہت تیز رفتار ہوتی ہے، تو یہ تیز رفتار اونٹنی ہے اللہ کی. کبھی اللہ نے سواری کی؟ کبھی اللہ نے اس اونٹنی پر سواری کی؟ بھائی ناقۃ اللہ کا لفظ ہے، اللہ کا ناقہ، ٹھیک ہے نا؟ کبھی سواری کی؟ کہا بھائی سواری تو نہیں کی. کہا پھر یہ اللہ کا ناقہ کیسے؟ میرا اعتراض کرنے لگے کہ چونکہ اسے دیکھ کے اللہ یاد آیا. جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے. تو یاروں کو ناقۃ اللہ تو یاد رہا، وجہ اللہ بھول گئے. ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں، اب اس زمانے میں تو یزید زندہ باد کے نعرے بھی لگنے لگے ہیں. نہیں واقعہ یہ شاید آپ کے علم میں نہ ہو، لیکن میرے علم میں یہ بات تو ہے. لیکن ایک بات تو میں کہوں گا، کذبت ثمود بطغواہا. اچھا، رسول نے کیا کہا؟ یہ اللہ کا ناقہ ہے. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، پوری قوم نے مل کر اس اونٹنی کو کاٹ دیا، اس کی ٹانگیں کاٹی تھیں. سن لیا بھائی تم نے؟ فَعَقَرُوهَا، اس کی ٹانگیں
پوری قوم نے مل کر کاٹ دی. اب میں کیا کروں، قرآن کہہ رہا ہے پوری قوم نے کاٹ دی، اور تاریخ کہہ رہی ہے کہ کاٹنے والا ایک تھا. جتنا ٹانگیں کاٹی تھی اس کا نام تھا قیدار. پھنس گئے یا نہیں؟ یعنی تاریخ متفقہ طور پہ یہ کہتی ہے کہ جس آدمی نے اس ناقے کی ٹانگیں کاٹی تھی اس کا نام تھا قیدار، کاٹنے والا ایک. اور قرآن نے کیا کہا؟ عقروہا، سب نے مل کے کاٹ دیا. اب اس کا جواب دو، یا قرآن غلط، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، زبان جل جائے، اور یا پھر تاریخ غلط. تاریخ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، قرآن بھی اپنی جگہ صحیح ہے. اور اس لیے صحیح ہے کہ اگر آل محمد نہ ہو تو جواب نہ ملے. سچی بات. محمد آل محمد سلمان. یہ بہت سچا جملہ میں نے کہا ہے. بھائی پھنس گئی پوری سماعت تمہاری یا نہیں پھنسی؟ کہ بھائی قرآن کہتا ہے کہ مل کے سب نے کاٹ دیا، کاٹنے والا ایک قیدار. تو یا قرآن درست یا یہ درست ہے، دونوں درست. کوئی آیا علی کی خدمت میں، بھائی یوں ہی تو سلونی نہیں کہہ رہے تھے نا. میں دیکھو میں بڑا لبرل ہوں، بڑا وسیع القلب ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ رسول کے ممبر پہ کوئی شخص آ کے بیٹھ جائے، لیکن آنے سے پہلے سلونی بھی تو کہے. یا علی، پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا علی ہم نے تو سنا ہے کہ اس کی ٹانگیں کاٹنے والا ایک تھا، اور آپ کا قرآن کہتا ہے کہ سب نے مل کے کاٹ دیا، اس میں سچی بات کیا ہے؟ کہا دونوں سچی ہیں. دونوں سچی ہیں کہ کاٹنے والا ایک تھا اور پوری قوم نے مل کے کاٹ دیا. کہا یہ پوری قوم پر جو نسبت آئی ہے وہ فقط اس لیے کہ وہ اس کے عمل سے راضی تھے. میں کچھ پتا چلا کہ جو قتل کے عمل سے راضی ہو وہ قرآن کی نگاہ میں قاتل ہے. میرا میسج میرے سننے والوں تک پہنچ گیا یا نہیں؟ جو قتل سے راضی ہو وہ قرآن کی نگاہ میں قاتل ہے. اب چاہے کوفے کا ابن زیاد ہو یا دمشق کا یزید ہو، دونوں قاتل ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، گفتگو ذرا سی سطح عمومی سے بلند ہوئی ہے، لیکن میں نے بہت بلند نہیں کی. اچھا بھائی، تو اب سمود نے طغیان کیا، سرکشی کی. فرعون نے سرکشی کی، فرعون کی قوم نے سرکشی کی. قوم عاد بہت پرانی سرکش قوم تھی. تو جس اللہ نے، جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ کہ پھر اللہ ناراض ہو گیا اور اس نے ان پر عذاب برسا دیا، عذاب کے کوڑے مارے. تو عذاب، اگر اس دور کے فرعون اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں رہے تو آج کا بھی کوئی فرعون محفوظ نہیں رہے گا. آج کا بھی کوئی فرعون محفوظ نہیں رہے گا. اچھا بھائی، تو اب یہ سورہ والشمس کی آخری آیتیں میں پڑھ رہا تھا نا، تو وہ کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے، اب یہاں سے دیکھو ابلیس کا کردار سامنے آ رہا ہے. یہاں سے ابلیس کا کردار سامنے آ رہا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. یہ میری گفتگو پچھلی ساری تقریروں سے متصل ہے. پوری آیتوں کو ترجمہ بھی نہیں کروں گا. قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اسے کتنا اچھا بنایا. اسے فجور بھی سمجھا دیا, اسے تقوی بھی سمجھا دیا. فسق و فجور کیا ہے ہم نے نفس کو بتا دیا. تقوی کیا ہے ہم نے نفس کو بتا دیا. بہت توجہ رہے, اس لیے کہ یہ وہ باریک مرحلہ فکر ہے جہاں میں تمہیں روکوں گا اور پھر عدل کی طرف واپس جاؤں گا. کہ قرآن نے جو تکوینی عدل رکھا ہے تو شریعت میں عدل کہاں پہ آیا؟ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں تمہیں لے کے آ گیا. تو فجور اور تقوی کا ٹکراؤ ہے, شکر اور کفران نعمت کا ٹکراؤ ہے. ایک طرف فاسق ہے, دوسری طرف نعمتوں کا ادا کرنے والا ہے. ایک طرف کافر ہے, دوسری طرف نعمتوں کی ادائیگی کا حامل ہے. تو اب پروردگار نے جب برابر سے یہ دونوں طاقتیں رکھ دیں کہ تقوی تمہارے اندر, فسق و فجور تمہارے اندر, ٹھیک ہے نا, تو اب سوال یہ ہے کہ ہم تقوی کی طرف کیوں نہیں گئے؟ دیکھو جو موضوع معین ہوا ہے اس موضوع سے باہر نہیں جا رہا ہوں میں. ہم تقوی کی طرف کیوں نہیں گئے, فسق و فجور کی طرف کیوں چلے گئے؟ ہم سے مراد آپ نہیں, ہم سے مراد پوری دنیا ہے آپ کے علاوہ. آپ کے علاوہ پوری دنیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ سوال تو ہے کہ پوری دنیا میں اکثریت ہے فسق و فجور کی اور اقلیت ہے تقوی کی, تو ہم کیوں نہیں گئے؟ اب یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو روک رہا ہوں. ما منعک یا ابلیس, ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ابلیس, یا ابلیس, قرآن میں, قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, یا ابلیس, اے ابلیس. یہ میں نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کر, سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ یا ابلیس. اچھا بھائی رک جاؤ, بہت پڑھے لکھے اور باشعور ہو نا, اور میرے بہت سے نوجوان دوستوں کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. بھائی یہ بتاؤ کہ جب ملا اس آیت تک پہنچتا ہے تو تلاوت میں یا ابلیس کہتا ہے یا نہیں؟ تو یا ابلیس کہتے ہوئے تو بڑا مزہ آتا ہے, یا علی کہتے ہوئے جان نکلتی ہے. یا ابلیس, یا ابلیس, ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ابلیس, تو نے اس آدم کو جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا سجدے سے کیوں انکار کیا کہ اسے سجدہ نہیں کرے گا؟ کہنے لگا کہ پروردگار تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے, مجھے آگ سے بنایا ہے, تو چونکہ آگ افضل ہے اس لیے کمتر کو سجدہ نہیں کر سکتی. جو افضل ہو وہ کمتر کو سجدہ نہیں کر سکتا. اب ابلیس کی دلیل تمہیں اچھی لگے بری لگے میں یہ نہیں جانتا, لیکن ابلیس اتنا جانتا ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے کمتر کو خلیفہ نہیں بنا.
اتنی بات تو جانتا ہے کہ اگر افضل موجود ہو تو کمتر کو خلیفہ نہیں بننا چاہیے. لیکن یہ ابلیس کی جو دلیل تھی نا، یہ مغالطہ تھا. نوجوان دوستوں کے ذہن کو صاف کر رہا ہوں. مٹی کو کمتر سمجھتا ہے اور آگ کو افضل سمجھتا ہے، حالانکہ الٹا ہے. آگ اگر کوئی چیز امانت کے طور پر رکھو بھسم کر دے گی، اور مٹی کو اگر امانت دو تو دگنا بنا کے واپس کرے گی. اس میں صلاحیت تخلیق ہے، آگ میں صلاحیت تخلیق نہیں ہے. سنتے رہنا بھیا. پروردگار کو جلال آ گیا، کہا کہ آج سے تیرے اوپر لعنت ہے قیامت تک. جانتے ہو کیا کہنے لگا؟ رب فانظرنی الی یوم یبعثون. مالک مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے. ابلیس کی دو چیزیں تو سمجھ میں آ گئیں، مالک کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے. سامنے کی بات ہے نا. ابلیس کا عقیدہ دیکھو، ایک شخصیت تو ہے، چاہے اسے تسلیم کرو یا نہ کرو تو اب اس کا عقیدہ تو معلوم ہو جائے. اچھا، تو کہنے لگا کہ مالک مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. تو ابلیس کے عقیدے میں توحید ہے، قیامت ہے. جب اللہ نے کہا کہ تجھے وقت معلوم تک کی مہلت دی تو کہنے لگا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. مالک میں آدم کی پوری نسل کو جا کر بہکاؤں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. یہ جو تیرے انبیاء ہیں نا، ان کا میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں انہیں چھوڑ کے باقی آدم کی پوری نسل کو بہکاؤں گا. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کبھی میں نے یہ جملہ کہا تھا. مولانا آپ سے پوچھ رہا ہوں، ابلیس کا آپ سے کوئی ذاتی جھگڑا ہے؟ دو علماء کرام تشریف فرمائے، ان سے سوال کر لوں کہ میں کوئی ذاتی، میرا تو ذاتی جھگڑا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرے باپ سے تھا، آدم علیہ السلام سے جھگڑا تھا، مجھ سے تو کوئی ذاتی جھگڑا نہیں. تو کوئی ذاتی جھگڑا نہیں نا، میرے باپ آدم سے تو جھگڑا تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی، تو جاؤ آدم کو بہکاؤ، جو چاہے تم آدم سے کرو، میں تم کے اولاد میں ہوں. اچھا، تو آدم کو چھوڑ دیا، آدم کے بیٹوں پہ آ گیا، آدم کی ذریت پہ آ گیا. تو آج ابلیسیت سمجھ میں آئی کہ اگر نبی سے انتقام نہ لے سکو تو نبی کی اولاد سے انتقام لے لو. بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے کہ اب ظاہر ہے کہ اس مرحلہ فکر پہ رکنا تو نہیں ہے نا، مجھے تو آگے جانا ہے. کہا کہ تجھ پہ لعنت ہے تو نکل جائے یہاں سے، اسے نکال دیا. ہو گئی نا بات. تو ابلیس نے کیا کہا؟ مالک مجھے مہلت دے، توحید. مہلت دے قیامت تک کی، قیامت. انبیاء کو بہکا نہیں سکتا، نبوت. تو ابلیس کے اصول دین تین.
قرآن سے باہر اگر کوئی جملہ چلا جائے تو تمہیں چیلنج کا حق حاصل ہے. ابلیس کے اصول دین توحید، نبوت، قیامت، اسے خلیفہ نہیں مانوں گا اور تیرے عدل کو نہیں مانوں گا کہ مٹی کو تو نے خلیفہ بنا دیا. تو عدل کا منکر ہے، امامت کا منکر ہے. پہنچ رہی ہے یہ مرحلہ فکر آسانی سے سر ہو گیا. اگر بات پہنچ گئی تو پھر میں یہیں سے آگے بڑھ جاؤں گا. اچھا بھائی، تو اب ابلیس کا ایک کنٹریبیوشن ہے جو میں نے عرض کیا تھا نا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس نے فجور اور تقوی دونوں تمہیں بتلا دیا. تو اب تم فجور کی طرف اگر جا رہے ہو خدا نخواستہ تو یہ ابلیس کی کارستانی ہے. اب ایسا ہو جواب میں جو پوری انسانیت کو ابلیس سے بچا لے. کوئی تو ہو. لقد ارسلنا، پوری تقریر مرتب ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا کتاب دے کر، میزان دے کر اور واضح نشانیاں دے کر. کیوں بھیجا؟ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ ابلیس سے بچا لیں، لوگوں کو عدل پہ قائم رکھیں. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج میں اس سلسلہ فکر کو اس مقام سے آگے لے جانا نہیں چاہتا، لیکن جہاں تک میں آ گیا ہوں وہاں مجبوری یہ ہے کہ کچھ جملے تو میں کہوں گا. اب وہ ہو کون؟ وہ کون ہو جو پوری انسانیت کو ابلیس کی تزویر سے بچا لے؟ بھئی اگر میں جملہ کہوں گا تو تم اعتراض کر دو گے. قرآن کہنے گا وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. ہم نے محمد پر اپنے کلمے کو تمام کر دیا، صداقت کے ساتھ اور عدالت کے ساتھ. وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. آج آیتوں کا تناسب کچھ بڑھ گیا، لیکن یہ میرے موضوع کی مجبوری ہے. یہ آیت پھر یاد رکھنا، سورہ انعام کی آیت ہے. ہم نے تمام کر دیا محمد پر اپنے کلمے کو. بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. اپنے کلمے کو ہم نے تمام کر دیا محمد پر. اور کیسے تمام کیا؟ صدق کے ساتھ اور عدل کے ساتھ. بہت توجہ رکھنا، کلمہ، صدق اور عدل، یہ تین لفظ ہیں. کلمہ، صدق، عدل. کلمہ یعنی بات، صدق یعنی سچائی، عدل یعنی کردار کی سچائی. بھائی یہی تو ہے نا. بہت توجہ رکھنا. ایک دن علی کوفے کے ممبر پر تشریف فرما تھے اور ایک شخص نے اٹھ کے پوچھ لیا. دیکھو یہ سرونی کا دعویٰ مذاق نہیں ہے، کلیجہ پھٹ جائے. یہی سبب ہے کہ مجھے پوری تاریخ انبیاء میں کسی نبی کا سرونی کا دعویٰ نہیں ملا. پوری تاریخ انبیاء میں کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو. ٹھیک ہے نا. تو اب علی نے دعویٰ کیا. اب علی نے دعویٰ کیا تو علی بھوگتے. یہ انہیں جان بوجھ کے لفظ استعمال کیا ہے. ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ یا علی، ادھر کہا سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ یا علی کیف خلق اللہ محمدہ. علی بس اتنا بتلا دو کہ اللہ نے محمد کو کیسے خلق کیا. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ بزرگوں سے بھی پوچھا کیا تھا. چونکہ بہت مسترد قول نہیں ہے اس لیے یہ جملہ میں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بزرگوں سے ہی پوچھا گیا. اور سوال کرنے والے نے ڈانٹ بھی کھائی جب پوچھا گیا نا بزرگوں سے کہ اللہ نے محمد کو کیسے خلق کیا.
تو ڈانٹنے لگے کہ میں کوئی موجود تھا سامنے. بھائی کامن سینس کی بات ہے, اچھی بات ہو اس کی تعریف بھی کیا کرو, بات اچھی ہے. بھائی آپ پوچھ رہے ہیں کہ جناب محترم اللہ نے محمد کو کیسے خلق کیا, تو ڈانٹ ہی کھائے گا نا آدمی. بھائی میں کوئی موجود تھا وہاں جب اللہ خلق کر رہا تھا محمد کو, میں کیا جانوں. بھائی یہی سوچ کے اس نے سوال کیا علی سے. یہی سوچ کے اس نے سوال کیا کہ اب علی بہت سلونی کہتے ہیں نا, آج تو پھنسی جائیں گے. اب اس کا جواب کیا دیں گے؟ فرمانے لگے کہ ان اللہ تکلم بکلمۃ فصار محمدا, اللہ نے ایک کلمہ کہا اور وہ کلمہ محمد بن گیا. سنو بھائی سنو, سید المرسلین افضل کائنات محمد رسول اللہ پہ بلند صلوات. سنو بھائی سنو, اور اس واقعے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کرتے جاؤ. وہ آیت یاد ہے جو میں نے ابھی پڑھی رسول اللہ کے لیے, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا, میرے محمد پر اللہ کا کلمہ تمام ہو گیا صداقت کے ساتھ, عدالت کے ساتھ. اس آیت کو ذہن میں رکھنا, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. یا علی, اللہ نے محمد کو کیسے خلق کیا؟ ارشاد فرمایا ان اللہ تکلم بکلمۃ, اللہ نے ایک کلمہ کہا, فصار محمدہ, وہ کلمہ محمد بن گیا. تو علی نے کہا محمد کلمہ. ٹھیک, اب کبھی بے ربط بات بھی سن لیا کرو جس کا کوئی ربط نہ ہو. بے ربط بات کبھی سن لینی چاہیے نا, نہیں؟ وقت بہت تیزی سے سرکتا جا رہا ہے, اس لیے میں بھی اجرت سے کام لے رہا ہوں. میں نے کیا کہا کہ کبھی بے ربط بات بھی سن لیا کرو. مکے میں جب قحط پڑا, بہت بڑا قحط, تو لوگ آئے ابو طالب کے پاس, یعنی 7 سال متواتر بارشیں نہیں ہوئیں, اور اتنا بڑا قحط تھا کہ لوگوں نے اپنی اولاد کو بیچ دیا ایک وقت کے کھانے کے لیے. آئے ابو طالب کے پاس اور کہنے لگے ابو طالب شہر کی صورتحال تو تم دیکھ رہے ہو. کہاں دیکھ رہا ہوں میں؟ کہا کہ اب تو اپنے خدا سے دعا مانگ دو کہ بارش ہو جائے. اپنے خدا سے, ابو جہل کے خدا سے نہیں. اب تو اپنے خدا سے دعا مانگ دو کہ بارش ہو جائے. ابو طالب نے انہیں دیکھا اور کہا پورے شہر مکہ میں آواز دے دو کہ آج ابو طالب دعا مانگنے کے لیے آ رہا ہے. لوگ جمع ہو گئے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ خانہ کعبہ کی 4 دیواری میں جمع ہو گئے. ابو طالب اس شان سے نکلے کہ محمد رسول اللہ سگا بھتیجا ہے, اس کا شانہ تھاما ہوا ہے, اسے آگے رکھا ہے, پیچھے پیچھے خود چل رہے ہیں. آئے اور آنے کے بعد آگے میں رکھا محمد کو, اور محمد رسول اللہ کو آگے رکھ کے پیچھے کھڑے ہوئے, اور پیچھے کھڑے ہو کے 42 شعر کا ایک قصیدہ محمد رسول اللہ کی شان میں پڑھا. وہ اب یزو, پہلا شعر سنا دوں, اس کے بعد دوسرا سناؤں گا. وہ اب یزو یستسقى الغمام بوجہی, یہ میرا بھتیجا اتنے روشن چہرے کا مالک ہے کہ اگر اس کے چہرے کا وسیلہ بنا کر اللہ سے بارش کی دعا مانگی جائے تو اللہ اسے قبول کرے گا. اس ایک مصرے میں سمجھا دیا.
کہ مشرکین مکہ مجھے وسیلہ سمجھ رہے ہیں، میں اسے وسیلہ سمجھ رہا ہوں۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ شِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ یہ میرا خوبصورت چہرے والا بھتیجا، یہ یتیموں کی پناہ گاہ ہے اور بیواؤں کی عصمتوں کا محافظ ہے۔ تم نے سن لیا پہلا شعر، اب دوسرا شعر پڑھوں۔ وَمِيزَانُ صِدْقٍ لَا يَخِيسُ شَعِيرَةً، یہ سچائی کی ترازو ہے، صدق کی ترازو ہے، جو برابر بھی اس کے تولنے میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ کون ہے محمد؟ صدق ہے۔ وَمِيزَانُ صِدْقٍ لَا يَخِيسُ شَعِيرَةً وَوَزَّانُ عَدْلٍ وَزْنُهُ غَيْرُ زَائِلِ، اور یہ عدل کا وزن کرنے والا ہے، اور اگر عدل سے شروع ہوئی تھی بات، عدل پہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ اگر یہ ایک مرتبہ عدل کو تول دے تو اس کے تولنے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ صدق ہے، یہ عدل ہے۔ محمد کون ہے؟ صدق ہے، عدل ہے۔ بھائی توجہ رکھنا، یہ کہ اگر اتنا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے نہ ہوتا تو میں اس شعر کو کوٹ ہی نہ کرتا۔ وہ علی کا جملہ یاد ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ اگر متعلق بات سن لو، علی کا جملہ یاد ہے؟ ان اللہ تکلم کلمۃ فصار محمدا، اللہ نے کلمہ کہا اور وہ کلمہ محمد بن گیا۔ ٹھیک، ابو طالب نے کیا کہا؟ یہ صدق کی میزان ہے، یہ عدل کی میزان ہے۔ تو باپ بیٹوں نے مل کر 3 لفظ دیے، کلمہ، صدق، عدل، اور اب آیت بولی وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ محمد آل محمد صلوات۔ بس میرے عزیزو، میرے دوستو، میں نے آج تمہیں زحمت دی اور اب سلسلہ فکر اس مرحلے سے آگے بڑھ جائے گا، لیکن کچھ جملے تمہاری خدمت میں عرض تو کرنے ہیں نا۔ دیکھو آخرت، ابھی میں آخرت تک گیا نہیں ہوں، اور جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں ان میں آخرت کا بھی اشارہ ہے۔ یہی تو قرآن کا کمال ہے کہ اتنے سادے جملے کہ لگتا ہے کہ جیسے بچوں کے لیے کتاب لکھی گئی ہے، اور جب ڈوبو تو گہرائیوں کی تھار نہ ملے۔ یہ ہے قرآن، اور میں نے تمہارے سامنے ڈیمونسٹریٹ بھی کیا کہ کیسے خلق میں کیا رکھا گیا، ابھی خلق اور تصویر میں کیا رکھا گیا، تقدیر میں کیا رکھا گیا بیان کروں گا، اور ہدایت میں کیا رکھا گیا۔ ایک ایک لفظ جو ہے وہ دریا ہے معانی کا۔ ٹھیک، تو میں آؤں گا قیامت تک، لیکن اب میں روک رہا ہوں۔ بھئی یہ کھٹراگ، آج کلاسوں میں جاؤ، پڑھو، تعلیم حاصل کرو، اچھی ملازمت کرو، تجارت کرو، بھئی چاقو لو، پیٹ پھاڑ دو، اور پیٹ پھاڑ کے اس کے جیب میں جو کچھ بھی ہے وہ لے کے بھاگ جاؤ، جو آج کل ہو رہا ہے۔ اور شاباش ہے ہماری انتظامیہ کو، جو آج کل معاشرے میں ہو رہا ہے۔ بہرحال پہلے سے حالات یقیناً بہتر ہیں، پہلے سے حالات یقیناً بہتر ہیں، اور ہم موجودہ انتظامیہ کے بہت سے مسائل کے شکر گزار بھی ہیں کسی حد تک۔ ابھی دیکھو بھائی، مجھے کسی نے بتایا کہ کل سبیل کا ایک مسئلہ ہو گیا تھا، سبیل کا مسئلہ۔ اور دیکھو 2 جملے سنو، میں آف دا ریکارڈ بہت کم بولا کرتا ہوں، لیکن جب بولوں تو سنا کرو۔ انتظامیہ کے کسی دھڑے نے پانی پلانے کے لیے جو سبیلیں لگائی گئی تھیں انہیں اٹھا لیا، اور وہ جو کیسٹ بج رہے تھے انہیں اپنی تحویل میں لے لیا۔ پانی پلانے کا رواج جانتے ہو کب سے؟
یہ جو پانی پلانے کا رواج ہے نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے عہد سے ہے۔ جب زمانہ ابراہیم علیہ السلام کے عہد سے آگے بڑھا اور دین ابراہیمی کے ماننے والے حج کے لیے آنے لگے، ان کی ایک عادت بن گئی، ہزاروں کی تعداد میں حج کرنے آیا کرتے تھے۔ تو بنی ہاشم کے متولی نے، جن کے پاس خانہ کعبہ تھا، انہوں نے ایک عہدہ معین کیا، اس کا نام تھا سقایا، پانی پلانے والے کا عہدہ۔ تو یہ ایک اسلامی عہدہ ہے، پانی پلانا۔ تو بھائی اب ہم اس عہدے سے دستبردار تو نہیں ہوں گے، پانی پلاتے رہیں گے، پانی روکا جاتا رہے۔ اور اسی لیے ہم نے یہ جملہ کہا کہ ہم انتظامیہ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے افہام و تفہیم سے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ اس سے اعتماد بھی بڑھے گا اور محبت کی فضا بھی پیدا ہوگی۔ تقریر تمام ہو گئی۔ اب میں نے عرض کیا نا کہ آخرت کا ذکر ابھی نہیں آیا، لیکن ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، تمہاری پوری آخرت جس کے لیے یہ آیتیں پڑھ رہا ہوں ادھار پہ ہے، اور یہ پوری دنیا نقد پہ ہے۔ یہ دنیا نقد ہے، آخرت ادھار ہے۔ شیطان تمہیں نقد کی طرف بلا رہا ہے، ادھار سے روک رہا ہے، اور اللہ تمہیں ادھار کی طرف بلا رہا ہے، نقد سے روک رہا ہے۔ اب ابلیس کا کریکٹر سمجھ میں آ گیا۔ بس میرے دوستو، میرے پاس 10 دقیقے ہیں اور انہی میں تھوڑے سے مسائل بھی بیان کرنے ہیں۔ ساری دنیا ادھار پہ نہیں ہے، نقد پہ ہے، اور ساری آخرت نقد پہ نہیں ہے، ادھار پہ ہے۔ ہمیں تاریخ کربلا میں 2 شخص نظر آئے، ایک نے نقد کو لے لیا، ادھار چھوڑ دیا، دوسرے نے ادھار کو لے لیا، نقد چھوڑ دیا، ہوئے پریشان۔ بہت قریب ہو گیا ہوں میں تم سے بہت قریب ہو گیا ہوں میں۔ جو ادھار سے نقد کی طرف آیا وہ کون تھا، اور جو نقد سے ادھار کی طرف گیا وہ کون تھا؟ جب پیسر سعد نے حسین سے جنگ کرنے کو منع کر دیا تو حاکم کوفہ نے یہ کہا کہ وہ جو پروانہ تمہیں گورنری کا دیا گیا ہے، رائے کی گورنری کا، اسے واپس کر دو۔ اس نے کہا مجھے 1 رات سوچنے کی مہلت دے۔ رائے کی گورنری کو مذاق تو نہیں تھی، گورنر بنایا جا رہا تھا، اور گورنری اگر مذاق ہوتی تو لوگ چپک کے نہ بیٹھ جاتے۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا، تو رائے کی گورنری کا پروانہ دے دے، یعنی مل رہی تھی رائے کی گورنری اس لیے کہ حسین سے جنگ کرو۔ اس نے کہا میں حسین سے جنگ کرنے کی لیاقت نہیں دیکھتا، ہمت نہیں ہو رہی ہے، کہا پروانہ دے دے۔ اس نے کہا مجھے 1 رات کی مہلت دے، 1 رات کی مہلت دے، میں 1 رات سوچوں گا، پھر کل صبح فیصلہ کروں گا۔ جب آیا تو
تو حاکم کوفہ نے پوچھا کہ کیا فیصلہ کیا؟ کہا میں گورنری لوں گا. کہا دلیل؟ کہا گورنری نقد ہے اور آخرت ادھار ہے. سامنے آ گیا تمہارے آدمی. گورنری نقد ہے، آخرت ادھار ہے، تو نقد کے ہوتے ہوئے میں ادھار کو ترجیح دوں؟ یہ ممکن نہیں ہے. اور اسی زمین پر وہیں پر ایک شخص تھا جو ایک لشکر کا سردار تھا اور اس کا نام ہے حر ابن یزید. تقریر تمام ہو گئی. سردار لشکر ہے نا، نقد حکومت اس کے پاس ہے، تو یہ نقد کو چھوڑ کے ادھار کی طرف گیا. آج کا میسج یہی تھا اور یہاں میری تقریر تمام ہوئی. حر کو پہچانتے ہو؟ محرم کی 30 تاریخ ہے اور عموماً میں نے 30 محرم کو اس شخصیت کا تذکرہ کیا نشتر پارک کے ممبر سے. بہت بڑا بہادر تھا اور عرب میں مشہور تھا کہ یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا بہادر ہے، اس سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہے. جب حر کا سامنا ہوا ہے حسین ابن علی سے، پوری فوج کی زبانیں پیاس سے نکلی ہوئی تھی، ان کے جانور پیاسے تھے. کہا بھیا عباس انہیں پانی پلاؤ، اکبر پانی پلاؤ، قاسم ان لوگوں کو پانی پلاؤ، اور محمد ان لوگوں کو پانی پلاؤ. سارا لشکر سیراب ہو گیا. تو اب حسین کا جملہ سنو گے؟ بھیا عباس ان کے جانور بھی تو پیاسے ہیں نا. ان کے جانور بھی تو پیاسے ہیں نا، انہیں بھی پانی پلاؤ. اور حسین نے اس کے بعد ایک جملہ کہا جو امام ہی کہہ سکتا ہے، عباس جانور کے سامنے جب پانی رکھو تو جب تک 3 مرتبہ پی کے منہ نہ اٹھا لے اس وقت تک پانی اس کے سامنے سے نہ ہٹانا، اس لیے کہ جانور 30 مرتبہ میں سیراب ہوتا ہے. چوٹ تو لگ چکی تھی حر کے دل پر. کچھ جملے سنو، اب تو وقت بھی نہیں ہے اور مصائب بھی طویل نہیں ہیں. کچھ جملے سنو. دل پہ چوٹ تو لگ چکی تھی کہ ہم فرزند رسول کے ممنون احسان ہیں. کچھ بولا نہیں. کئی دن سوچتا رہا. شب عاشور تھی. جملے سنو، مجھے اجازت دے دو. شب عاشور تھی. حر اپنے خیمے سے باہر ٹہل رہا تھا. اس کے غلام نے دیکھا کہ پریشانی کے عالم میں حر ٹہل رہا ہے. آیا جام آب لے کر، پانی کا گلاس لے کر، کہ شاید میرا مالک پیاسا ہو. حر کے ہاتھ میں جام آب دیا. حر نے غور سے پانی کو دیکھا، زمین پہ پھینک دیا. غلام نے حر کے بھائی کو جا کے اطلاع دی کہ آج مالک بہت پریشان ہے. بھائی آیا، بھائی نے سبب پوچھا پریشانی کا، اسے کوئی جواب نہ دیا. حر کا ایک بیٹا ہے علی ابن حر. بھائی نے بیٹے کو کہا کہ تمہارا باپ اس وقت بڑی پریشانی کے عالم میں ہے. صبح کے قریب کا وقت آ چکا ہے، اذان صبح کے قریب کا وقت آ چکا ہے اور وہ سو نہیں رہا ہے، جاگ رہا ہے. تم جاؤ اپنے باپ کو سمجھاؤ. بیٹا آیا. تم رو چکے. میں طویل مصائب نہیں پڑھا کرتا. بیٹا آیا اور بیٹے نے آنے کے بعد کہا کہ بابا آپ سوتے کیوں نہیں؟ حر نے جواب نہیں دیا، بیٹے کا شانہ تھاما.
اور حسین کے خیموں کے پیچھے لے گیا. کہا بیٹے آوازیں سن رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے اور رتش کی آوازیں بلند کی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس 2 جملے سنو. اور اسی وقت طے کیا, کہنے لگا بیٹے میرے ساتھ نقد پہ اکتفا کرے گا یا میرے ساتھ ادھار کی طرف جائے گا. وہی نقد اور ادھار والی بات. کہا بابا میں آپ کے ساتھ ہوں. بھائی سے پوچھا کہ تم کدھر ہو, اس نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں. غلام سے پوچھا تم کدھر ہو, آپ کے ساتھ ہوں. حر چلا, اس کا بھائی چلا, اس کا بیٹا چلا, اس کا غلام چلا. دور سے کسی نے ابو الفضل عباس کو بتایا کہ حر آ رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ رسالے کا کمانڈر ہے, فوج کا سردار ہے. عباس نے کہا آنے دو, اگر تہذیب و تمیز سے آئے تو اسے کچھ نہ کہنا. حر قریب آیا. حر نے پوچھا کہ کیا حسین کا خیمہ قریب آ گیا؟ کہا ہاں آ تو گیا لیکن ابھی دور ہے. اس نے کہا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو, میرے دونوں ہاتھ باندھ دو. بس آخری جملہ سنو, میرے ہاتھ باندھ دو اور مجھے پکڑ کے لے چلو, اس لیے کہ آنکھوں پہ پٹی کے بعد میں دیکھ نہیں سکتا. حر چلا. ایک مرتبہ فوج حسین سے کوئی استقبال کے لیے چلا. جس نے حر کو تھاما ہوا تھا نا, اس نے کہا اللہ اکبر. حر نے کہا کیا بات ہوئی؟ کہا آپ کے استقبال کے لیے حبیب ابن مظاہر آ رہے ہیں. آخری جملہ, آپ کے استقبال کے لیے حبیب ابن مظاہر آ رہے ہیں. اور آگے بڑھا. ایک مرتبہ اس نے 2 مرتبہ کہا اللہ اکبر. کہا اب کون آ رہا ہے؟ کہا مسلم ابن اسد آ رہے ہیں. اور آگے بڑھا. صدائیں بلند ہوتی گئی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کون آ رہا ہے؟ فلاں صحابی آ رہا ہے. ایک مرتبہ اس نے چیخ کے کہا اللہ اکبر. کہا اب کون آ رہا ہے؟ کہا عباس آ رہے ہیں. اجرکم اللہ. اس نے چیخنا شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا اب کون آ رہا ہے؟ کہا عباس آ رہے ہیں تیری پیشوائی کو. اور اس کے بعد بالتواتر چیخنا شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا اب کیا ہوا؟ کہا مولا خدا آ رہے ہیں کہ میرے مہمان میرے قریب آ جا, میرے سینے سے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.